اور خواتین و حضرات، ملک کو صرف ایک کورونا وبا سے ہی خطرہ نہیں ہے، ملک میں ایک اور وبا ہے جو بہت طویل عرصے سے موجود ہے اور اب دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے۔ بالکل شفاعت، ایک پاکستان اور ایک افغانستان۔ پولیو ایک وبائی مرض ہے جو کہ پولیو وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ اعصابی نظام پر حملہ آور ہوتا ہے اور ٹانگوں اور جسم کے دوسرے اعضاء کے پٹھوں میں کمزوری کی وجہ بن سکتا ہے۔ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ مرض چند صورتوں میں محض چند گھنٹوں میں موت کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور یہ وائرس جیسے ہم تمام لوگوں کو پتا ہے، ہم آلموسٹ ایوری ویک اس حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ گندے پانی اور آلودہ پانی میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو جناب اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیسیفک پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے صدر جناب ڈاکٹر اقبال میمن صاحب۔ ڈاکٹر اقبال، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں، ان سے پوچھتے جی آپ نے بچوں کو قطرے پلاتے ہیں؟ کہتے ہیں جی بالکل پلاتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم کب پلائے تھے؟ یار 2 سال پہلے پلائے تھے، اس کے بعد اب تو بچے بڑے ہو گئے۔ کتنے بڑے ہو گئے جی؟ 4 سال کے ہو گئے۔ یہ تاثر نہیں جا رہا لوگوں کے دلوں میں سے، اور وہ ان کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ اگر ایک بار پولیو کے قطرے پلا دیے تو بار بار پلانے کیوں ضرورت؟ دیکھیے، ہم اپنی گاڑی کی سروس بار بار کرتے ہیں، بالکل ہم اپنے گھروں کی مرمت بار بار کرتے ہیں جیسے جیسے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح نیا ہے، کینالز ہیں، ان کے ہم بندوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ اسی طرح قطرے پلانے سے ہمارے جو بچوں کا دفاعی نظام ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، اگر کوئی پولیو وغیرہ اس ماحول میں چل رہا ہے تو۔ اور یہ بات طے ہے کہ پولیو کے جراثیم جو ہے وہ چاروں طرف موجود ہیں اور اس کی تصدیق ہو چکی ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بار بار قطرے پلا کر ان کا دفاعی نظام کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ اگر وہ کہیں لڑک کے آ بھی گئے ہمارے بچوں کے قریب تو وہ کم از کم اپنے دفاعی نظام کے تحت اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اس موذی مرض کو سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، 5 سال کی عمر تک پولیو کے قطرے بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ جان بچانے کے لیے یہ لازم و ملزوم ہے۔ 1 سال میں کتنی دفعہ اگر ہم پولیو کے قطرے اپنے بچے کو پلائیں تو اس کے لیے صحت کے لیے بہتر ہے؟ اور اگر خیر پولیو کے قطرے زیادہ بھی پلا دیں تو لوگوں کو یہ بھی بتا دیجیے کہ اس سے نقصان بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو بات طے ہے کہ ان سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس سے اپنے جو پاکستان کے اندر جو ماحول ہے، اسی طرح ڈیولپنگ کنٹری کا دوسری جگہوں پہ بھی تھا، تو یہ تخمینہ لگایا گیا کہ کم از کم 15 مرتبہ ڈوزز پلائے جائیں تو حفاظتی نظام اچھا رہتا ہے۔ کم از کم 15 مرتبہ، یعنی 15 مرتبہ سے زیادہ جب قطرے پلائے جاتے ہیں زیادہ مرتبہ تو ان کا دفاعی نظام مضبوط اور اچھا رہتا ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو کسی بھی ٹائم پہ کہیں پہ بھی پولیو وائرس جو ہے وہ ہمارے بچوں کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف آپ کا بچہ جو ہے وہ اگر قطرے پی رہا ہے، مگر آپ کے ماحول میں دوسرے بچے ہیں، پڑوس میں دوسرے بچے ہیں، اسکول میں دوسرے بچے ہیں، ڈے کیئر میں دوسرے بچے ہیں، اگر ان کے پاس دفاعی نظام مکمل نہیں ہے تو ان کے توسط سے ان کو آپ کے بچے کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے پولیو، اور آپ کے توسط سے دوسروں کو لگ سکتا ہے، تو ایک دوسرے سے یہ پھیلتا ہے۔ اس لیے نہ صرف اپنے بچوں کو پلوائیں مگر دوسرے بچوں کو جو آپ کے کمیونٹی میں آپ کے رشتہ داری میں ہیں اور آپ کے ساتھ بچے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو اس کمیونٹی کو بھی آپ نے پولیو کے قطرے پلوانے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی عجیب و غریب منطقیں سامنے آتی ہیں آج کل پڑھے لکھے لوگوں کی جانب سے بھی۔ ویسے تو کورونا کے زمانے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 22 کروڑ ڈاکٹر موجود ہیں، اس سے پہلے ہمارے علم میں نہیں تھا، لیکن اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی ہم اپنے بچوں کو وائٹامن ڈی کے کیپسول کھلاتے ہیں تو ان پولیو کے قطروں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اگر بچے قطرے پی لیں تو اس کے بعد وہ ایک عجیب طرح کا بہانہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچے قطرے پینے کے بعد بیمار ہو گئے، آپ یہ بات آگے کریں۔ تو کیا ان باتوں میں، ان تاثرات میں کوئی صداقت ہوتی ہے؟ کھلے عام کہہ دوں کہ جی ایسی کوئی صداقت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو پولیو کے قطرے ہیں وہ پولیو کے مرض کے خلاف آپ کا دفاعی نظام، دوسرے جو بھی قطرے ہیں وہ آپ کے جسمانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اس سے آپ کا عام انداز میں، عام فہم میں دفاعی نظام بہتر ضرور ہو جاتا ہے، مگر پولیو کے خلاف وہ قطرے یا وائٹامن ڈی یا کوئی بھی ایسی چیز آپ کے جسم کو اس کے مدافعت نہیں دیتا پولیو کے خلاف۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات تو بتائیے، اپنی جگہ پہ بہت ضروری ہے اور ان کو بار بار پلانا بھی ضروری ہے، اور یہ ایک اچھا عمل ہے جو ہم اپنے بچوں کے لیے اور اپنی کمیونٹی کے لیے کریں۔ ہم اپنے ایک طرح سے مستقبل معذور ہونے سے بچا لیتے ہیں، لیکن ایک بات بتائیے ڈاکٹر صاحب، یہ پولیو کے قطرے پولیو سے بچاؤ کے لیے تو بے حد مفید ہیں، لیکن اس کے علاوہ کون کون سی وبائیں ایسی ہیں جن سے ہم اپنے بچوں کو محفوظ کر لیتے ہیں مستقبل میں؟
اس کو کہتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری ویکسینیشن گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے جو ایشیا میں سب سے زیادہ اینٹیجن دے رہے ہیں اپنے بچوں کو. وہ تقریباً 11 بیماریاں ہیں, اس میں تپیدق یعنی ٹی بی, پولیو, ہیپیٹائٹس بی کالا یرکان اور اپنا کالی کھانسی, پرٹسس, ٹیٹس, تشنج, ہب انفلوئنزا, میننجائٹس اور نمونیا کا جراثیم ہے, نیوموکوکل ویکسین, روٹا وائرس ویکسین, میزلس کے 2 ڈوز لگتے ہیں. تو یہ ایسینشل ویکسین کہلاتے ہیں اور یہ تقریباً 35,000 سے 40,000 روپے کا پیکیج ہے جو گورنمنٹ ہر بچے کے لیے مہیا کرتی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں لیتے, یہ ہماری کوتاہی ہے, ہمارے لوگوں کی کوتاہی ہے بالکل صحیح کہ اپنے بچوں کو یہ چیز مفت میں بھی نہیں پلاتے, جبکہ 40,000 روپے کی ہر بچے کے لیے مہیا ہے. وہ بالکل آپ نے صحیح نشان دی کہ اگر گاڑی کہیں مفت سروس کروا رہے ہوں تو آدھی دنیا پہنچ جائے گی, لیکن مفت حفاظتی ٹیکے لگ رہے ہیں تو لوگ اس طرف نہیں جا رہے, حفاظتی ادویات مل رہی ہیں, لوگ اس طرف اجتناب کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور میں چونکہ خود ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے, تو جو ذرا ایسے لوگ جو کانسپریسی تھیریز پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں اور کسی حد تک ذرا سخت عقائد والے بھی ہوتے ہیں, تو ان کی طرف سے ایک اعتراض سامنے آتا ہے کہ یار ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ویکسین حرام ہے یا حلال, اور پھر وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ویکسین ہے یہ کل کو ہمارے بچوں کی فرٹیلیٹی متاثر کر سکتی ہے. ان 2 تاثرات کے حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. میں پہلے دوسرا والا تاثر جو ہے کہ جی فرٹیلیٹی کم ہو جاتی ہے, تو دیکھیے پولیو کے قطرے 1980 سے ہمارے بچوں کو پلائے جا رہے ہیں اور بہت اچھا ریگولر پلائے جا رہے ہیں. تو 1980 سے لے کے آج 2020 میں آپ دیکھیے ہماری پاپولیشن کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. اگر فرٹیلیٹی کے اوپر اثر انداز ہوتی تو میرے خیال سے ہماری پاپولیشن جو ہے نا وہ اس 3 گنا بڑھ چکی ہے جب سے لے کے. تو یہ تو بات یقیناً تاثر جو ہے نا اس کے سامنے فیکٹ سامنے آیا ہے. اور پھر پہلی بات یہ, دوسری بات یہ کہ جناب یہ قطرے حلال ہیں یا نہیں. تو پہلے ہمارے یہ قطرے آتے تھے, اس کے اندر کوئی ایسے اجزاء نہیں ہیں اور اس کے لیے ہمارے پاس مستند جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کے ہمارے پاس باقاعدہ فتوائیں موجود ہیں. مگر اب جو یہ قطرے آتے ہیں وہ انڈونیشیا سے آ رہے ہیں. انڈونیشیا ہمارا مسلم ملک ہے, وہیں پہ بنتے ہیں اور وہاں سے انڈونیشیا کی ضروریات کے بعد پاکستان بھی آتے ہیں. ایک مسلم ملک سے یہ ویکسین ساری تیار ہو کے آ رہی ہے جو کہ یہاں پہ پلائی جا رہی ہے, تو جو بات کی جاتی ہے کہ یہ قطرے حلال ہیں یا حرام ہے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ اور ساتھ میں جو فرٹیلیٹی کے حوالے سے بات بھی ہوئی تھی تو وہی دیکھیں 1980 سے پلائے جا رہے ہیں. اب ہماری آبادی کا ہے 1980s میں ہم کہاں پہ موجود تھے. بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب موجود تھے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.